الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات خاندان کا ایک شخص بلغ میں رہتا تھا جو عجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ سادات عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر میں چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سخت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئیں تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے شہر چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت تو ایک مسلمان کے پاس جمع تھی جو شیخ البلاد تھا یعنی میر، اور دوسری ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو وہ سادات عورت گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں ایک سادات خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں بھی ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعہ تو سادات خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلاد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک سادات شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلاد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو مع اس کی لڑکیوں کو میرے مکان پر لے آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلاد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور جھنڈا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھا گیا، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان و یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر شیخ البلاد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا تاکہ واقعہ تو مسلمان ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک میری بیٹی جب تیرے پاس آئی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا، واقعہ تو سادات عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لے آ میرے پاس کہ واقعہ تو مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غم زدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے گھر میں ہے، اس نے آدمی بھیجا کہ مجوسی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس کو کہا کہ میں یہ عورت سادات تجھ سے مانگتا ہوں مع لڑکیوں کے۔ اس نے کہا یہ کام بہت ہی مشکل ہے، مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بھی بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ میرے لیے بنایا گیا ہے، کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس سادات کی بات پر مسلمان نہیں ہوئے رات کو سوئے نہیں تھے۔
میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت سادات اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یہ مال تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ تو اس مجوسی نے سادات کرانے کی عزت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل بیت کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔